اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھتا کہاں تک دیکھتا، کیسے دیکھتا؟ حدیث کا ترجمہ سنیے، حضرت ابن عمر عبداللہ راوی ہے، وہ فرماتے کہ حضرت عمر نے لشکر کو شہر نہاوند میں بھیجا، مشرکین سے مقابلے کے لیے بھیجا، اور سپہ سالار لشکر حضرت ساریہ کو مقرر کیا۔ حضرت ساریہ، نام لے لو، صحابی کا نام ہے حضرت ساریہ۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار نامزد ہوئے اور شہر نہاوند میں پہنچ گئے، ملک نہاوند مدینہ شریف سے کئی 100 کلومیٹر دور۔ جنگ شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں ویڈیو کالنگ کا سسٹم نہیں تھا، 1400 سال پہلے۔ آج تو یوں کرو، السلام علیکم، آپ شکراپور میں بات ہو رہی سعودی عربیہ سے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہے شکارپور میں اور بات ہو رہی ممبئی سے، ویڈیو کالنگ کا سسٹم جی، چینلوں کا سسٹم ہے، لیکن 1400 سال پہلے کوئی سسٹم نہیں تھا۔ آپ نے یہاں سے بٹن دبایا، ہلو، وہاں کویت میں یا دبئی میں ہلو، ایک ساتھ آواز سن رہے۔ یہ ترقی ہے، سائنس کی ترقی۔ لیکن آئیے میں حدیث شریف سے ولی کی سماعت اور بصارت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے نہاوند میں جنگ شروع ہو گئی، کئی 100 کلومیٹر دور، اور حضرت عمر مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منبر پہ تشریف فرماتے کہ اچانک حضرت عمر نے کہا، یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ کو دیکھو، او ساریہ پہاڑ کو دیکھو، او ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں متفکر ہے، متحیر ہے کہ ساریہ کئی 100 کلومیٹر دور ہے، حضرت عمر یہاں سے آواز دے رہے، مخاطب کر رہے۔ بات ختم ہو گئی، نماز ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد جب لشکر لوٹ کر آیا نہاوند سے، تو حضرت ساریہ نے عرض کیا، او امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ہم لشکر اسلام مشرکین سے جنگ کر رہے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر جنگ کر رہے تھے، لیکن ایک دشمن کی جماعت پہاڑ کے پیچھے سے چھپ کر ہم پہ حملہ کرنے والی تھی، اور دشمن کی سازش سے ہم بے خبر تھے، دشمن کی سازش کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اگر وہ جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی تو ہم مغلوب ہو جاتے، ہم شکست کھا جاتے، لیکن اسی پیچھے کا آواز آئی، او ساریہ پہاڑ کو دیکھو، او ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں، امیر المومنین آپ کی آواز تھی، آپ کی آواز تھی۔ آپ کی آواز سن کر ہم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور دشمنوں کی جماعت کو دیکھ لیا، پھر ہم نے اس پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ مجھے کہنے لے دیا جائے، مدینہ شریف سے شہر نہاوند کو دیکھ لینا اور مدد کے لیے آواز کو پہنچا دینا، یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ تصرف عطا فرماتا ہے، لہٰذا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ کا ہندوستان، فیضان مدار پاک، شکارپور کا سلطنت مسلمان، حضرت علامہ قاری ذکر اللہ باقی صاحب
مشکات شریف باب الکرامات صفحہ نمبر 546 پر حدیث شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کی سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کالے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور سنیے آخری بات. اللہ کے بندوں کو کوئی غم نہیں ہوتا, کوئی خوف نہیں ہوتا. میں یہ حدیث شریف سے ثابت کرتا ہوں. مشکات شریف باب الکرامات صفحہ نمبر 546 صدر 15 16 17 عن ابن منکدر قال ان سفینة مولا رسول اللہ اخطأ الجيش بأرض الروم أو سيرة فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولا رسول الله. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا. حضرت ابن منکدر حدیث شریف کے راوی ہیں, فرماتے حضرت سفینہ, یہ بھی صحابی کا نام ہے, بولو حضرت سفینہ, یہ میرے نبی کے صحابی ہیں. لشکر سے بچھڑ گئے یا ملک روم میں قید کر لیے گئے. اب حضرت سفینہ لشکر کی تلاش میں نکل گئے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا, جنگل میں چلتے رہے, لشکر کی تلاش میں چلتے رہے. فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ, اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا. اچانک شیر آ گیا. شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا. حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا, نظر سے نظر ملی. خوف نہ ہوا, گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہوئے. شیر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کو دیکھتے رہے. اور شیر حملے کی تیاری کرنے لگا. جب اس نے شہرگ کی طرف حملہ کرنا چاہا تو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. حضرت سفینہ نے فرمایا شیر, اس سے پہلے کہ تو مجھ پہ حملہ کرے کان کھول کر سن لے, میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں, مدینے کے تاجدار کا غلام. سفینہ شیر سے فرما رہے میں محمد عربی کا غلام. سبحان اللہ, میں محمد عربی کا غلام ہوں. اور پوری بات بتائی, شیر سے بات چیت کرنے لگے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے. اب حضرت سفینہ کہتے ہیں فقامت الى جنبہ, شیر سائیڈ میں آ کر کھڑا ہو گیا, تم ہلانے لگا. فرماتے میں جنگل میں چلتا رہا. شیر کبھی میرے دائنے سائیڈ سے چلتا, شیر کبھی بائیں سائیڈ سے چلتا, کبھی آگے آگے چلتا, کبھی پیچھے پیچھے چلتا. فَكُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا آبَيَ إِلَيْهِ, اگر جنگل میں کسی طرف سے سرسراہٹ, کھڑکھڑاہٹ, تھڑتھڑاہٹ, سنسناہٹ کی آواز آتی تو شیر اس آواز کا پیچھا کرتا. اگر کسی طرف سے کوئی آواز آتی تو شیر اس آواز کے پیچھے بھاگتا, پھر لوٹ کر آ جاتا, حضرت سفینہ کے ساتھ چلتا. کہتے حتی بلغ الجیش, میری ملاقات لشکر اسلام سے ہو گئی. رجال اسد, شیر لوٹ کر واپس آ گیا. او شکارپور والو, شیر ایسا شکاری ہے کہ کبھی شکار کو نہیں چھوڑتا. لیکن شکارپور والو, حضرت سفینہ نے فرمایا کہ میں تاجدار مدینہ کا غلام ہوں. وہ فرماتے ہیں اب جنگل میں شیر میرے دائیں چلتا, بائیں چلتا, آگے چلتا, پیچھے چلتا اور میری حفاظت بھی کرتا, مجھے راستہ بھی دکھاتا, لشکر تک پہنچا کر لوٹا. پتہ یہ چلا شیر بھی جانتا ہے کہ وفادار مصطفیٰ کون ہے اور غدار مصطفیٰ کون ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
کو پروانا چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. توحید جو بھی کرتا ہے یہ آواز صاف ہو رہی ہے. تالی بھائی اچھا ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے رقیب ہیں, عزیز ہیں حضرت طارق برکاتی صاحب. اسی شیخ کو چلیے ماشاءاللہ میں کوشش کر دیتا ہوں, محبت سے بولے سبحان اللہ. تو ہم دیوانے, اور یہ بھی ایک دیوانہ ہے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی, اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا, اللہ کے ولی کو کوئی غم نہیں ہوتا. میرے غوث بہت قیمتی جبہ استعمال فرماتے تھے. آپ کا جبہ بہت قیمتی ہوتا تھا, اور آپ ایک بار وہ جبہ استعمال فرما کر کسی غریب کو دے دیتے, اور فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ غریب بھی شاہی لباس پہن لے. ایک قیمتی جبہ پہن کر میرے غوث گزر رہے تھے, چور کی نظر پڑی. چور نے سوچا اگر یہ جبہ میرے ہاتھ لگ گیا تو بازار میں بیچ دوں گا, خطیر رقم ملے گی, خطیر رقم, بھاری رقم ملے گی. اب اس جبے کے لیے پیچھے پیچھے چلتا رہا. میرے غوث آگے آگے, چور پیچھے پیچھے, چور پیچھے پیچھے. ایسے علاقے سے گزر رہے غوث پاک کہ سنسان تھا, وہاں کوئی انسان نہ تھا. چور نے دیکھا کہ اب یہ تنہا ہے تو آگے بڑھا اور آپ کا دامن پکڑا, اور سوچا دھمکی دے کر میں جبہ اتارنے کو بولوں گا. تو جیسے ہی آپ کے دامن کو چور نے پکڑا, میرے غوث نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور عرض کیا یا رب العالمین, چور نے عبدالقادر کا دامن پکڑا ہے, اب یہ دامن قیامت تک چھوٹنے نہ پائے, اب یہ دامن قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. آپ کا جملہ باب اجابت سے یوں ٹکرایا کہ چور کے دل کی دنیا بدلی. چوری کا ارادہ تھا, اب توبہ کر کے کہتا ہے اپنی غلامی میں جگہ عطا فرمائیے. سبحان اللہ. جگہ عطا فرمائیے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. سبحان اللہ. میرے غوث دیکھیں آواز پہنچانے کی بات چلی, مدینہ شریف میں رہ کر پہنچا دیا نہابند میں آواز. اور میرے غوث جب تقریر کرتے تھے نا, اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, یہ انویٹر, جنریٹر, آپریٹر, یہ سسٹم نہیں تھا. 900 سال پہلے, 950 سال پہلے. لیکن آپ کی تقریر ہوتی تھی سامنے ساتھ. شروع میں 10,000 کا مجمع, پھر تقریر کا شورا ہوا 20,000 کا مجمع, 50,000 کا مجمع, آپ کے سامنے 70,000 کا مجمع. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تقریر فرماتے تھے تو جتنی تیز آواز قریب والے سنتے, اتنی ہی تیز آواز دور والے بھی سنتے تھے. ساتھ بنی ہے, یہ سمجھئے میرے قادری بھائیوں کہ جب میرے غوث نے فرمایا تھا قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, تو بغداد کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی, عراق کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی, اور عرب کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی, عجم کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی, مشرق کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی, مغرب و شمال و جنوب کے ولیوں نے گردنیں جھکا دی. خراسان کی پہاڑی میں, غریب نواز کے کانوں میں
آواز پہنچی تو غریب نواز نے فرمایا لا بل علی راسی و عینی، او غوث پاک آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ اور یہی آواز جب بریلی شریف پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور یہ ملتے ہیں آنکھیں تو ہے طلبہ تیرا۔ اور یہ آواز جب مفتی اعظم نے سنی تو فرمایا یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم دعا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے۔ چلیے آج میری تقریر اتنی ہوئی، آپ حضرات نے محبت سے سماعت فرمائی ہے، میں آپ کی محبت کے لیے ممنون و مشکور ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی طبیعت بحال رہے گی، حاضری ہوگی، تقریر بھی ہوگی۔ اب کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول سب آپ کو سننے کے لیے میں تو آپ کی خواہش کا احترام کرتا سب آپ کو سننے کے لیے بیٹھے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ محبت ہے اور یہ جو میرے عزیز ہے انشاءاللہ تعالی حیات باقی رہے گی، ملاقات باقی رہے گی، بات باقی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی۔ تو غوث پاک کی محفل میں آنے والوں ایک شیخ غوث پاک کے حوالے سے کہ جس کو داما